اللہ کو ایک ماننا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی ماننا یہ ہمارے ایمان کی کمپلیشن کے لیے، ایمان کی جان کے لیے ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے اپروچ نہیں ہوتی تھی اشفاق بھائی، پہلے ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہمارا رابطہ ہماری مسجد تک ہوتا تھا یا اس جگہ پر ہوتا تھا جہاں جا کے امام صاحب کا بیان سن لیا، کسی عالم دین کے پاس چلے گئے یا مدرسے میں جس قاری صاحب سے پڑھا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں عاشقان رسول علماء کرام کے دامن میں ڈالا، دعوت اسلامی کے ماحول میں ڈالا، یا ایسی جگہ پر پڑھا کہ جن کے عقیدے مضبوط تھے، جو اللہ رسول سے، صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے۔ مگر اب چونکہ چھوٹی عمر میں بھی سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، ایک بٹن کی دوری پر سب کچھ ہے، تو اب اس سب کچھ کی وجہ سے پرابلم یہ ہوئی کہ بہت سارے والدین جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا آنے سے سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ اخلاقیات پر ہوا ہے۔ نو ڈاؤٹ بچوں کی اور نوجوانوں کی اپروچ میں وہ کچھ آ گیا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب تو ہر کسی کے پاس موبائل ہے اور ایک بٹن کی کلک کی دوری پر سب کچھ ہے، مگر اس سے زیادہ خطرناک بھی کوئی چیز ہے جو سوشل میڈیا کا اس سے بھی زیادہ خطرناک استعمال ہے۔ دیکھیں، بے عملی یقیناً خطرناک ہے، مگر بدعقیدگی اور ایمان ہی چلا جائے ہمارے بچوں میں سے کسی کا یا نوجوان کا کہ وہ سب کو سن رہا ہے اور سنتے سنتے عقیدہ ہی ڈسٹرب ہو گیا، اس کو اپنے دین پر ہی اعتراض آنا شروع ہو گیا، نبی پاک کے آخری نبی ہونے پر ہی کنفیوز ہو گیا، تو یہ بھی سوشل میڈیا کا ایک بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ تو جہاں ہمیں اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے اس غلط استعمال سے بچانا ہے، وہاں ان کو کن کو سننا ہے اور کن کو نہیں سننا، اور یہ چیک کرتے رہنا ہے کہ وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر وہ کچھ سن رہا ہے کہ تھوڑے عرصے بعد وہ ہمارے خلاف آ کے بات شروع کر دے اور ہمارے دین اور عقیدے کے خلاف بات کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا یہ ہمارا فل اینڈ فائنل عقیدہ ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں، اور اتنی واضح حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اس کے ارد گرد لوگ گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں قصر نبوت کی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، سبحان اللہ کیسی پیاری مثال ہے، نبوت گویا نورانی محل ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گویا اس کی نورانی اینٹیں ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گویا اس کی آخری اینٹ ہیں جس پر اس عبارت کی تکمیل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جیسے اس آخری اینٹ سے وہ محل مکمل ہو جاوے گا، اس کے بعد میں کسی اینٹ کی جگہ نہ رہے گی، یوں ہی مجھ سے نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب کسی نبی کی گنجائش نہ رہی۔ یعنی کتنی کلیئر حدیث پاک ہے۔ اے نظر میری سالت کے چمچتے ہوئے مقتا سے مت لائے انوار بنا یا تو نے ہی اسے مت لائے